بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے، قرآن پاک کے اندر ہمیں کچھ علامات، کچھ نشانیاں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے یا پھر نہیں رکنا۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، اب لفظ ہے مثلاً، یہاں پہ آگے چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا، لفظ ہے کثیرن، آگے لام الف لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح تیسری مثال دیکھیں، لفظ ہے ورسولہ، سینٹر میں قاف اور فے لکھی ہوئی ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کہاں پر ہم نے رکنا ہے اور کہاں پر ہم نے نہیں رکنا۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، اس طرح کی جتنی بھی نشانیاں، جتنی بھی علامات ہمیں ہولی قرآن کے اندر ملتی ہیں، ہر علامت کے اوپر ہم نے نہیں رکنا، ہر علامت کے اوپر ہم نے بالکل بھی نہیں رکنا۔ کچھ علامات ایسی ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے لازمی رکنا ہے، اور کچھ علامات ایسی ہیں کہ بالکل بھی نہیں رکنا۔ اگر رکیں گے تو ہمارا معنی تبدیل ہو جائے گا، مطلب چینج ہو جائے گا، اور ہمیں اس کا گناہ بھی ملے گا۔ اس لیے جہاں پر بھی علامت دکھائی دے، ضروری نہیں ہے کہ وہ رکنے کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ علامات کے اوپر ہم نے رکنا ہوتا ہے اور کچھ علامات کے اوپر ہم نے بالکل بھی نہیں رکنا ہوتا۔ اس میں اب آپ لوگ کہیں گے کہ اچھا اگر ہم نے رکنا نہیں ہے تو وہ علامت وہاں پر بنی ہی کیوں ہے، ہمیں دکھائی کیوں دیتی ہے؟ قرآن پاک کے اندر اگر ہم نے رکنا نہیں ہے تو علامت وہاں پر ہے کیوں؟ تو اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں گا، اگر آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور مین روڈ کے اوپر آپ ہوتے ہیں، آپ کو ریڈ سگنل دکھائی دیتا ہے، تو ریڈ سگنل کا مطلب ہے آپ نے رکنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو گرین سگنل دکھائی دیتا ہے تو آپ وہاں پہ رکتے ہیں؟ آپ وہاں پہ نہیں رکتے، ٹھیک ہے؟ اب اگر میں آپ سے پوچھوں، اگر وہاں پہ رکنا ہی نہیں ہے تو گرین سگنل کیوں ہے وہاں پہ؟ تو مطلب جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، کوئی سگنل ہے، کوئی سائن آپ کو نظر آ رہا ہے، ہر سائن کا مطلب رکنا ہی نہیں ہوتا۔ کسی کا مطلب ویٹ کرنا بھی ہوتا ہے، کسی کا مطلب رکنا بھی ہوتا ہے، اور کسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ نہ رکیں، اب روانہ ہو جائیں یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کہ جب ریڈ سگنل ہوتا ہے وہاں پہ رکنا ہوتا ہے، گرین سگنل کے اوپر ہم نے بالکل بھی نہیں رکنا۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ گرین سگنل کے اوپر اگر نہیں رکنا تو گرین سگنل بنایا ہی کیوں ہے؟ تو مطلب جتنی بھی نشانیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے اوپر آپ نے رکنا ہے۔ کسی کا مطلب ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے بالکل بھی نہیں رکنا، آپ جاتے رہیں، اپنی تلاوت کو آپ کنٹینیو کریں، یہاں پر آپ نے نہیں رکنا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ کس کے اوپر رکنا ہے اور کس کے اوپر اگر رکیں گے ہم تو ہمیں الٹا گناہ ہوگا، معنی جو ہے تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں، ایک لفظ ہے رموز اوقاف، اس کو سمجھ لیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے ہے رموز، رموز ہے، اور دوسرا ہے اوقاف۔ رموز کو پہلے دیکھتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے، رمز کا مطلب ہوتا ہے علامت یا پھر نشانی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو لفظ ہے نا وہ ہے اوقاف۔ اوقاف وقف کی جمع ہے، وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا یا پھر ٹھہر جانا۔ تو اس کی ڈیفینیشن اگر میں اس طرح سے کر دوں رموز اوقاف کی، کہ ایسی علامات یا پھر ایسی نشانیاں کہ جو ہمیں بتائیں وقف کی، ایسی نشانیاں یا ایسی وقف کی علامات جو ہمیں وقف کے بارے میں انفارمیشن دیں، معلومات دیں کہ یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے یا پھر نہیں کرنا۔ وقف کی علامات کہ وقف کرنا چاہیے، وقف یا پھر نہیں ہمیں یہاں پہ وقف کرنا۔ تو رموز اوقاف کا مطلب ایسی علامات، ایسی نشانیاں جو ہمیں بتائیں یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے یا پھر نہیں ہم نے وقف کرنا۔ یہی ہم نے آج سیکھنا ہے۔ آپ کے سامنے کچھ علامات میں نے شو کی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، ان کو ہم باری باری دیکھیں گے، ان میں سے کون کون سی علامت ہے جہاں پہ ہم نے رکنا ہے اور جہاں پر ہم نے بالکل بھی نہیں رکنا۔ باری باری اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک دائرہ بنا ہوا ہے، اس دائرے کا مطلب ہوتا ہے آیت، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پر یہ آیت آ جاتی ہے نا، جہاں پر یہ علامت استعمال ہوتی ہے، مطلب یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے لازمی۔
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات یہاں پر مکمل ہو چکی ہے، کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر آپ کی اسکرین پہ ایک آیت شو ہوگی، ان کنتم مؤمنین، مؤمنین کے بعد ایک دائرہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دائرے کے اندر 91 لکھا ہوا ہے۔ دائرے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر بات کمپلیٹ ہو چکی ہے، آیت کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور جو دائرے کے اندر نمبرنگ دی ہوتی ہے نا، جیسے یہاں پر 91 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے آیت نمبر 91 کمپلیٹ کر لی ہے۔ تو جہاں پر بھی یہ اس طرح سے علامت آپ کو دکھائی دے، یہاں پر آپ کو وقف کرنا چاہیے، یہاں پر وقف ہم کریں گے۔ اس کے بعد جو دوسری علامت ہے وہ ہے طا۔ آپ جب بھی ہولی قرآن پڑھتے ہیں، اکثر مقامات کے اوپر آپ کو دکھائی دیتا ہے چھوٹی سی طا بنی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی آپ نے وقف کرنا ہے۔ اور یہ طا کہاں پہ استعمال ہوتی ہے؟ جہاں پر بات کرنے والا اگر کوئی بات کرتا ہے لیکن اس کی بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوتی اور وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے، تو یہ علامت وہاں پر استعمال ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ میں مثال دوں گا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اس کی اگر میں ٹرانسلیشن کروں، اس کا مطلب ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر کے اوپر ماریں، ٹھیک ہے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا۔ اب یہاں پر حاجرہ کے بعد توئیں لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ جب پتھر مارا پس اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹے، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، آگے توئیں لکھ دی گئی ہے، توئیں آ گئی ہے، اس کا مطلب بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی کنٹینیو ہے، ٹھیک ہے۔ تو طا جہاں پر بھی آ جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر وقف کریں، ٹھیک ہے، وقف یہاں پر کریں۔ اور یہ طا کہاں پر استعمال ہوتی ہے؟ جہاں پر بات کرنے والا اگر کوئی بات کرتا ہے لیکن اس کی بات ابھی نامکمل ہے، وہ ابھی اور بات کرنا چاہتا ہے۔ کلیئر ہے؟ اس کے بعد ہے میم۔ قرآن پاک کے اندر آپ کو ایک چھوٹی سی میم دکھائی دیتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر وقف لازمی کریں۔ اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو ایسی ممکن ہے کہ بات جو آیت کا مطلب ہے، جو معنی ہے، وہ تبدیل ہو جائے۔ فار ایگزامپل اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں گا، اگر ہم کہتے ہیں روکو مت جانے دو، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو روکو، جانے مت دو۔ اگر میں روکو کے اوپر وقف نہیں کرتا، اگر میں مت کے اوپر وقف کرتا ہوں تو ہوگا روکو مت جانے دو، تو معنی جو ہے تبدیل ہو گیا۔ جملہ وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، لیکن وقف کہاں پر کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا، بات بالکل اپوزٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں پر بھی میم آ جائے، جیسے یہاں پر ہے اللہ بہذا مثلا، مثلا کے بعد چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہے، تو یہاں پر ہم نے وقف لازمی کرنا ہوتا ہے۔ کلیئر ہے؟ اس کے بعد ہے جیم۔ قرآن پاک کے اندر آپ کو اکثر مقامات پہ جیم بھی دکھائی دے گی کہ اکثر مقامات کے اوپر جیم بھی بنی ہوئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیم کا مطلب ہوتا ہے جائز، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ وقف کرتے ہیں نا تو زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے، یہ بھی جائز ہے کہ آپ بغیر وقف کے آپ اس کو ریڈ کر لیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، ایک مثال میں آپ کو دوں گا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، شقاق کے بعد جیم بنی ہوئی ہے، تو جیم کا مطلب ہوتا ہے جائز ہے، مطلب کہ جہاں پر جیم بنی آ جائے وقف کرنا بہتر ہے، بہتر ہے کہ آپ وقف کریں۔ لیکن اگر آپ وقف نہیں کرتے، ملا کے پڑھتے ہیں، پھر بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، معنی تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے قاف اور فے، اس کا مطلب ہوتا ہے قف۔ یہ ایسی علامت ہے کہ یہاں پر آپ کو وقف کرنا پڑے گا۔ یہ علامت کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کہ جہاں پر اندیشہ ہو، خطرہ ہو اس بات کا کہ پڑھنے والا کہیں ملا کے ہی نہ پڑھ دے، اگر ملا کے آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے معنی تبدیل ہو جائے، تو ایسی جگہ پہ کے اوپر آپ کو وقف لازمی کرنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، تو وَرُسُلِهِ کے اوپر آپ نے وقف کرنا ہے،
کلیئر ہے؟ اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کریں گے، ملا کے پڑھیں گے تو اندیشہ ہے کہ معنی تبدیل ہو جائے۔ تو جہاں پر بھی قاف اور فے مطلب قف لکھا آ جاتا ہے تو یہ سٹاپنگ سائن ہے، آپ نے اس کے اوپر وقف لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے لام الف۔ لام الف بھی آپ کو قرآن پاک کے اندر تقریباً ہر پیج کے اوپر آپ کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جب بھی لام الف استعمال ہو نا، پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ لام الف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر قرآن پاک میں اگر یہ لام الف لا آیت کے اوپر شو ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، اب ایک آیت ہے الا علی الخاشعین، آیت ہے، آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، تو جب بھی یہ آیت کے اوپر لکھا ہو تو آپ نے وہاں پر وقف لازمی کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ لام الف لا آیت کے سینٹر میں لکھا ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پر وقف بالکل بھی نہیں کرنا۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں یضل بہ کثیرا، اب یہاں پر اگر ہم پڑھیں کثیرا تو غلط ہو جائے گا۔ آیت کے سینٹر میں لکھا ہو تو آپ وقف نہیں کر سکتے، لیکن اگر آیت کے اوپر لکھا ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پر وقف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کثیرا کے اوپر وقف نہیں کریں گے، کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس طرح سے ہم اس کو ریڈ کریں گے۔ اس کے بعد ہے صاد، لام اور بڑیے، اور یہ آپ کو جو ہے نا قرآن پاک کے اندر دکھائی دے گا، لیکن اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے وقف نہیں کرنا۔ کلیئر ہے؟ وقف یہاں پر آپ نے نہیں کرنا، ملا کے آپ پڑھیں اس کو۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں ایک لفظ ہے اخذ الالواح وفی، ٹھیک ہے؟ اب الواح کے اوپر سینٹر میں سلے لکھا ہوا ہے، سلے کے نیچے جیم لکھا ہوا ہے۔ جیم کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ جائز ہے، آپ کے پاس آپشن ہے وقف کریں یا پھر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن سلے آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر ہم ملا کے پڑھیں، وقف ہم نہ کریں۔ تو جہاں پر بھی سلے لکھا آ جائے تو ہم نے وہاں پر ملا کے پڑھنا ہوتا ہے، وقف وہاں پر ہم نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو سٹاپنگ سائن ہے وہ ہے سواد۔ سواد ایک ایسی علامت ہے، اگر آپ ملا کے اگر پڑھتے ہیں نا تو یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی آپ میں سے کوئی تھک جاتا ہے یا سانس ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی وقف کر بھی لے تو گناہ والی بات کوئی نہیں ہوگی۔ کلیئر ہے؟ جیسے یہاں پہ دیکھیں راغدن حیث شئتما، اگر میں پیچھے سے پڑھ رہا ہوں اور یہاں پر آ کے میں تھک گیا ہوں یا سانس میرا ٹوٹ گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شئتما کے اوپر میں وقف کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر میں کنٹینیو تلاوت کو رکھتا ہوں، ملا کے پڑھتا ہوں، راغدن حیث شئتما ولا تقربا، اس طرح سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ ایک سٹاپنگ سائن ہے، لکھا ہے وقفہ۔ وقفے کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے۔ وقفہ ہمیشہ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ نے لمبا سکتہ کرنا ہوتا ہے، سانس کو توڑے بغیر اگر ہم آواز کو خاموش کر لیں اس کو ہم بولتے ہیں سکتہ کرنا۔ سکتہ کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، کہاں کہاں پر سکتہ ہوتا ہے اور سکتہ کی ٹائپس کے اباؤٹ بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ اس کو پہلے دیکھ لیں۔ تو سکتہ کا مطلب ہے بیسیکلی کہ آپ کی آواز خاموش ہو جائے لیکن سانس آپ نے نہیں توڑنا۔ فار ایگزامپل پہلے میں آپ کو سکتہ بتاتا ہوں، جیسے یہاں پر ایک آیت ہے وقیل من راق، من کے اوپر جو ہے وہ سکتہ ہے، تو من کہہ کے میں نے رک جانا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، پھر میں نے راق پڑھنا ہے۔ فار ایگزامپل وقیل من راق، ٹھیک ہے؟ لیکن اب جہاں پر وقفہ آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے سکتہ آپ نے لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں لفظ ہے واعف عنا، تو یہاں پر میں سانس کو توڑے بغیر لمبا سکتہ کروں گا اور آگے کنٹینیو کروں گا۔ فار ایگزامپل اس کو میں پڑھوں گا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، مطلب میں نے سانس کو نہیں توڑنا، لمبا سکتہ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا
स्टॉपिंग साइन के ऊपर, रमूज़ औक़ाफ़ के ऊपर कि कहाँ पर हमने वक्फ़ करना है और कहाँ पर हमने वक्फ़ नहीं करना। आपको समझ आई होगी। इन इलामात के अलावा और भी इलामात हैं कि जहाँ पर हमने देखना है वक्फ़ करना है या फिर नहीं करना। मेरी कोशिश यही होती है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपके लिए मुश्किल ना हो। इंशाअल्लाह जो बाकी इलामात रहती हैं वो फिर किसी दिन हम सीखेंगे कि उनके ऊपर वक्फ़ करते हैं या फिर नहीं करते। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।